اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت سے، اسلام کی روشنی سب کے لیے یوٹیوب چینل الحمدللہ اپنے فیض و برکات لوٹاتے ہوئے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو شب قدر کا دوسرا حصہ، اس میں علامات شب قدر، یہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مختلف فرامین اور نوافل انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بہت اہم گفتگو ہونے والی ہے، تو کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسرے اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم دین آگے پھیلے۔ کوئی ایک بھی اگر عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں ہے۔ رمضان کے آخری شب میں اسے تلاش کیا جائے۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے دن شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں جو شب قدر کے قدردان ہیں، شب قدر کو پانے کی جستجو رکھتے ہیں، تو وہ پھر چیک بھی کرتے ہیں کہ شب قدر میں ان علامات میں سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اگر حاصل ہو جاتی ہیں اور نشانی مل جاتی ہے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے شب قدر حاصل کی ہے۔ تو یہ رات جو ہے معتدل رات ہوتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کی جو ہے یہ نشانیاں بتائی ہیں، ہمیں دیکھ لینی چاہیے، اور جن کو یہ نصیب ہو گئیں تو سمجھ لیں کہ ان کا بیڑا پار ہے۔ انہیں چاہیے کہ عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر کے جستجو میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ یہ رات اور یہ شب کی جو وہ گھڑی ہے جسے ہم تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، تو انہی راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اب یہ پوشیدہ رکھی گئی رات ہے، بتا دیتے اللہ تعالیٰ، تو پھر معاملہ ایسا ہوتا کہ ہم صرف اسی رات کو عبادت کرتے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کا ہے، بندے کو اپنے سامنے جھکانے کا ہے، ہمیں ہر وقت ایسے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ساتیں خاص کر رکھی ہیں، اور پھر عنایات بھی خاص کر اس میں رکھی گئی ہیں، تو اس رات کو پانے کے لیے جستجو لازمی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ تعالی یہ رات عطا فرمائے، اور اس رات میں جو ہے مختلف قسم کے معاملات کریں، مختلف عبادات کریں، اور اسی رات کے اندر آپ جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کے ساتھ تو منسوب ہے یہ رات، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور ہمیں یہ رات نصیب ہو گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی حاجات نہیں رہیں گی،
پھر کوئی مجبوری یا کوئی تکلیف پریشانی نہیں رہے گی۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو اللہ کی رحمت کے متلاشی جو ہوتے ہیں وہ عبادات کے اندر لازمی بات ہے کہ اپنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ عام روٹین میں بھی یہی رہے، اور شب قدر جس دن رات کو پانی ہو تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ دو نمازیں کسی صورت میں بھی عبادت سے جماعت سے خالی نہ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سعادت ہمیں حاصل ہوگی۔ اب مختلف فرامین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لیجئے کہ جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب اذان جب دی جاتی ہے نا تو اس میں محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، جب ہم کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے طور پہ پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے داخل جنت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست قسم کی اس کی فیوز و برکات ہیں 3 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے پر بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت سایہ دار عطا فرمائے گا کہ چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر رکعت کے بدلے ایک مکان جنت میں موتیوں، یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے میں جنتی چادروں میں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جھوم جائیے، دیکھیں کتنا زیادہ ثواب اور کتنی زیادہ عنایات ہیں اس رات کی عبادت کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، جس نے شب قدر میں قیام کیا تو ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو رمضان شریف کی 27ویں شب میں غسل کرے نماز کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اس کے پاؤں دھونے سے پہلے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ اور ان کرم نوازی ہے، جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جن کی تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد کرم نوازی، جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو شب قدر کو زندہ رکھے گا یعنی اس میں خوب عبادت میں مصروف رہے گا، پس قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر کو زندہ رکھے گا اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے منور ہو تو شب قدر میں عبادت کرو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کو پایا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے شب قدر کو پا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا۔ اسلامی بہن بھائیوں، جھوم جائیے، کتنی برکات ہیں۔ تو جس نے لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر عبادت کی، اتنی دیر کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھو لیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک زیادہ محبوب ہے صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ دار رہنے والے سے۔ اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور جس نے برحق بنا کے بھیجا، کہ بے شک شب قدر میں ایک آیت قرآن کا پڑھنا اور راتوں میں پورے قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا فرمان مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے،
اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی جب کبھی بھی جمعہ کے روز، یعنی رمضان کے بعد بھی جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو شب قدر کی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دیں۔ یہ زبردست قسم کی دعا شب قدر میں لازمی پڑھیے گا۔ تو اب کچھ نوافل کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نوافل جس طرح بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تاہم جو نوافل اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پڑھیں گے تو مناسب ہے کہ ان میں احادیث مبارکہ کو شمار کر کے فضائل کو اکٹھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کوئی اسلامی بہن بھائی شب قدر میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکرات موت کے وقت میں آسانی فرمائے گا، نیز عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور نور کے 4 ایسے ستون عطا فرمائے گا کہ ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو کوئی اسلامی بھائی بہن 20 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! نیز ہر حرف کے عوض جو اس کی نماز میں اس نے پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا اور اس شہر میں اس قدر حوریں ہوں گی کہ ان کا شمار صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ اللہ اکبر! خوش قسمتی جھوم جائیے۔ اور پھر ایک اور ارشاد ہے، جو کوئی اسلامی بہن بھائی لیلۃ القدر میں 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دعا مانگے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ عز و جل اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر! ایک اور جگہ ارشاد ہے نوافل کے لیے، جو کوئی اسلامی بہن بھائی شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ یہ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ ہمارے والدین بھی ہمارے ثواب میں شامل ہو جائیں۔ ویسے تو ہر ثواب میں والدین شامل ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اس طرح ان کی بخشش کر دی جائے گی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائیں اور اس کے لیے مکانات بنائیں اور نہریں جاری کریں۔ وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک یہ سب کچھ دیکھ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر! کتنی فضیلت ہے نوافل کی۔ کوشش کیجئے کہ یہ سارے نوافل اس رات میں ادا کر لیجئے۔ ایک اور جگہ نوافل کے بارے میں آتا ہے، جو کوئی اسلامی بہن بھائی لیلۃ القدر میں 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھے اور 27 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے 1000 محل عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ فیض و برکات عطا فرمائے، اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی خواہش کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سارے نوافل پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے، پیچھے جو فیض و برکات رحمتوں والی باتیں ہوئیں ان ساروں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، اور آخرت کے لیے ہمیں پروانہ بخشش کا مل جائے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی بیڑا پار، آخرت میں بھی بیڑا پار، دنیا بھی روشن، قبر بھی روشن، اور حشر میں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارا حشر ہوگا، اور ان کے ساتھ ہوں گے، بخشش کا پروانہ ملے گا، اور جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس بھی نصیب ہو جائے تو وارے نیارے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، اور دعائیں کیا کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان و سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی دے، اور اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز میں سجدہ کی حالت میں، یا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، یا مدینہ منورہ میں پیارے آقا کی جالیوں کے سامنے موت نصیب ہو جائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی، اور اس شب میں بس منا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔